لیکن جو اذیت ہم نے دیکھی ہے، میں تو کہتا ہوں جن لوگوں نے اس خبر پھیلانے میں بھی حصہ لیا ان کی اولاد کو بھی ایسا دکھ نصیب نہ ہو۔ میں نے بیٹی سے بھی پوچھا، وہ کہتی ہے کہ وہ مریضہ تھی اور اس کے ساتھ اٹینڈنٹ روزانہ تبدیل ہوتے تھے۔ اب ہم جو ہے اپنی بیٹی کی صحت کے حوالے سے بہت فکر مند ہیں کہ ابھی وہ بہت سٹریس میں ہے۔ کسی مریضہ کی اٹینڈنٹ نے کہا کہ رات کے 3 بجے اس نے دیکھا دور سے کہ جو ایک ڈاکٹر ہے اس کے منہ پہ خون لگا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جس مریضہ کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کے لواحقین نے ایسی شکایت اسپتال سے کی، اس کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ چلا ہے کہ وہ کون تھی؟ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ثاقب حفیظ صاحب موجود ہیں۔ ثاقب حفیظ صاحب ڈاکٹر یسریٰ کے والد صاحب ہیں اور ہولی فیملی کے اندر گزشتہ 20 دن پہلے ایک کیس ہوا اور اس کی بڑی ہائپ کریٹ ہوئی، پھر خبریں لگی، خبریں لگانے کے بعد ان خبروں کی تردید ہوئی اور خبروں میں یہ کہا گیا، بے بنیاد خبروں میں، کہ جی ایک ڈاکٹر ہے جو انسانی خون پیتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ڈاکٹر یسریٰ، وہ خبریں سننے کے بعد یہ پوری فیملی اور ڈاکٹر صاحبہ، ان کے والد صاحب، ان کی والدہ، یہ سارے لوگ بہت زیادہ پریشانی سے دوچار ہو گئے۔ ان کی حالت کیا ہے؟ ابھی یہ بڑی پریشان حالت میں، پریشان کن حالت میں۔ ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں اور انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ حالات و واقعات کیسے گزر رہے ہیں، اس خبر نے ان کے اوپر کیا اثر کیا۔ پھر لوگوں نے معافیاں تو مانگ لی، لوگوں نے اس کی تردید اور تنسیخ بھی لگا دی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پانی سر سے گزر جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ ثاقب حفیظ صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کارگزاری ہوئی اور آج کل وہ کن حالات سے دوچار ہیں اور ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ جی ثاقب حفیظ صاحب۔ دیکھیں، اس سے پہلے کچھ جگہ پہ ہمارے انٹرویوز اور ہمارے جو بیانات ہیں یا لوگوں نے جو کچھ ہم سے پوچھا ہے وہ چل چکے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ حالات تو جو ہماری ذہنی کیفیت ہے وہ تو بس جو ہم پہ گزر رہی ہے ہمیں ہی پتہ ہے، کسی دوسرے آدمی کے ساتھ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو جس طرح سے جن حالات سے گزر رہے ہیں۔ خاص کر ہم تو جو کچھ ہے زندگی گزار بیٹھے ہیں۔ اب ہم جو ہے اپنی بیٹی کی صحت کے حوالے سے بہت فکر مند ہیں کہ ابھی وہ بہت سٹریس میں ہے، تو دعا کریں سب کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سٹریس سے نکالے اور اسے دوبارہ نارمل زندگی کی طرف آئے۔ ہم تو بس ابھی اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہیں گے، ہم بس یہی چاہیں گے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ نارمل زندگی میں آ جائے۔ اور آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست ہوتی ہے کہ ایک ذرا سی انجوائمنٹ کے لیے کچھ لوگ سامنے آئے، بعد میں انہوں نے تردید بھی کر دی، معذرت بھی کر لی، ان کا شکریہ، لیکن یہ ہے کہ اس معذرت یا تردید یا جو بھی ہے اس سے زیادہ عام لوگوں نے اس کو بہت برے طریقے سے پھیلایا، نہ صرف پھیلایا بلکہ یقین بھی کر لیا، جس سے بہت ہماری حالت جو ہے نا بہت اذیت ناک ہو گئی ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا را جو بھی چیز آپ کے سامنے آئے، چاہے سچی ہو یا جھوٹی ہو، اس کو بہت تحقیق کے بعد، اول تو پھیلائیں ہی نہیں۔ آپ کا کیا فائدہ کہ آپ ایک چیز آپ تک آئی ہے، آپ نے پڑھ لی ہے، آپ نے اس پہ یقین کیا ہے نہیں کیا یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اس کو آگے 100 بندوں تک پھیلانا، 1000 بندوں تک پھیلانا کس قدر اذیت ناک ہو سکتا ہے۔ مگر ایک بات آ گئی ہے، کسی کے پاس سچی بھی آ گئی ہے تو اگلا بندے کا دیکھیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور اگر جھوٹی آئی ہے جو ناقابل یقین ہے تو اس کو پھر اپنے آپ تک ہی محدود رکھیں۔ اس کو اگر آپ ہزاروں لوگوں تک پھیلائیں گے تو آپ بھی اتنے ہی گناہ گار ہوں گے جتنے گناہ گار جن لوگوں نے ایک دفعہ اس خبر کو پھیلانے میں حصہ لیا تھا۔ آپ سے یہی مدبانہ گزارش ہوگی کہ
اپنی یہ والی جو عادات ہیں، ہم سب کو بحیثیت قوم یہ والی عادات ہیں، ان کو تبدیل کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک فرد کا معاملہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ سینکڑوں لوگ رشتہ دار اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جو اس کیفیت سے گزرنے کے لیے انہیں اب سالوں چاہیے۔ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ہمارے بہن بھائیوں پہ کیا گزر رہی ہے اس وقت، ہماری بہت رشتہ داروں پہ کیا گزر رہی ہے، بہت عجیب سی صورتحال ہے۔ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے مضبوط اعصاب کے جو اس چیز کو برداشت کر سکیں، خاص کر بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ صدمات برداشت کرنے کی عمر بھی نہیں ہوتی اور ہمت بھی نہیں ہوتی، انہیں سارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ان کے ساتھ ایسی کوئی واقعہ پیش آئے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کو آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے جتنے کہ لوگ جنہوں نے اس کو شروع کیا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ خبریں اس طرح کی جو پھیلائی جاتی ہیں، پھر معاشرے کے اندر ظاہر ہے ہر انسان باعزت ہوتا ہے، ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ اب آپ خود بھی بتا رہے ہیں جیسا آپ ڈسٹرب ہیں، یہ بتائیں کہ اسپتال انتظامیہ نے اس وقت سے لے کے ابھی تک اس واقعے کے حوالے سے آپ کے ساتھ تعاون جاری رکھا، یا آپ کو کوئی شکوہ ہے، یا آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے شکوہ کیا ہو سکتا ہے، اسپتال کے سامنے تو ایک کمپلینٹ آئی ہے، انہوں نے خود سے تو کچھ نہیں شروع کیا، ایک کمپلینٹ آئی، ایک وربل کمپلینٹ آئی، یعنی زبانی کسی مریضہ کی اٹینڈنٹ نے کہا کہ رات کے 3 بجے اس نے دیکھا دور سے کہ جو ایک ڈاکٹر ہے اس کے منہ پہ خون لگا ہوا ہے۔ اب ڈاکٹروں کے کپڑوں پہ خون، ہاتھوں پہ خون، یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ جو اسپتال کی انتظامیہ ہے انہوں نے پورا انکوائری کا پینل بٹھایا، اس میں بہت ہی کوالیفائڈ اور ہائی لیول کے ڈاکٹر موجود تھے، CCTV کیمرے اسپتال میں ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، ان سے مدد لی گئی، سب کچھ انہوں نے بیان بھی کر دیا کہ نہیں جی ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، جو اس کا 11 مہینے کا پچھلا ٹینیور تھا اس میں کوئی ایسی شکایت سامنے نہیں آئی، یہ اسپتال کی انتظامیہ کا بیان ہے۔ تو اب انہوں نے سب کچھ کلیئر کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک دفعہ لوگوں تک بات پہنچ گئی، اب لوگ یقین بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں یہ واقعہ غلط ہوا ہے، لیکن جو اذیت ہم نے دیکھی ہے، میں تو کہتا ہوں جن لوگوں نے اس خبر پھیلانے میں بھی حصہ لیا ان کی اولاد کو بھی ایسا دکھ نصیب نہ ہو، یہ بہت اذیت ناک چیز ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جس مریضہ کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کے لواحقین نے ایسی شکایت اسپتال سے کی، اس کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ چلا ہے کہ وہ کون تھی؟ جی کوئی پتہ نہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، میں نے بیٹی سے بھی پوچھا، وہ کہتی ہے کہ وہ مریضہ تھی اور اس کے ساتھ اٹینڈنٹ روزانہ تبدیل ہوتے تھے، بہت ہی اس کی حالت کرٹیکل تھی، تو ہمیں اس کے بارے میں کہ کمپلیننٹ کون تھا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون، کوئی شاید اسپتال انتظامیہ کو پتہ ہو، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا کبھی آپ نے، آپ کی بیٹی ڈاکٹر یسریٰ نے آپ کو کبھی کہا کہ ان کی ہاسپٹل میں کسی کے ساتھ کچھ اس طرح کا کمپٹیشن یا کوئی کسی قسم کی کوئی معاملات چل رہے ہوں جس کی وجہ سے کوئی حسد غیبت ان سے کر رہا ہو؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے، چونکہ ہماری بیٹی نے کی دوستیاں بہت کم ہیں، یہ بہت تھوڑی آپ کہہ لیں انفرینڈلی سی ہے، لیکن ساتھ شرمیلی سی بھی ہے، اس کے کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہے، دشمنی کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خبر پھیلائی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اسپتال کے کچھ لوگ ملوث ہوں گے صحافیوں کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں ہماری بیٹی پہ غلط الزام لگا، ہم اس کو بھگت رہے ہیں، تو اب میں کیسے کسی پہ ایسا بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی کنفرمیشن پہ کسی پہ الزام لگا دوں؟ میں تو نہیں چاہتا کہ جب تک کہ کوئی کنفرم نہ ہو جائے میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا۔
پاکستانی قوم کو بحیثیت قوم آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس بڑے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں، خاص کر بیٹیوں کے بھی، اور لوگ، ہر بندے کی عزت نفس ہوتی ہے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یار اس طرح کے واقعات کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے؟ دیکھیں، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جن کی نرز بہت سٹرانگ ہوتے ہیں، ان کے خلاف آپ دیکھیں سیاستدانوں کے خلاف روزانہ خبریں لگتی ہیں، وہ برداشت بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں تو کہتا ہوں ہمیں اس لحاظ سے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی کے خلاف کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو کسی مستند ذریعے سے مطلب کر لیں، تصدیق کر لیں۔ تو عام لوگوں کے بارے میں جب، اور خاص کر ایک فرد کے بارے میں خبر لگے تو پھر تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، اور خاص کر جب آپ نے خبر پڑھ لی تو اس کو پھیلانے میں تو بہت ہی احتیاط کریں۔ ہو سکتا ہے اب سب لوگ، بے شمار لوگ جو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے غلطی سے پھیلا دی، ہم نے یہ کر دیا، ہم اس کو ریموو کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ کچھ دنوں بعد آپ کو یہ احساس ہو، آپ اسی وقت سوچ لیا کریں کہ نہیں یہ کام غلط ہے، میں ابھی اس کو سوچتا ہوں، اس کو تصدیق کرتا ہوں۔ پھیلائیں پھر بھی نہیں، میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو کنفرم بھی ہو جائے تو پھیلائیں نہیں، پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، کس طرح سے ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی اگر فرض کیا 10 دن سے بھوکا ہے اور اس نے ایک روٹی چرا لی ہے، سچی بات ہے چرا لی ہے، تو پھر بھی اس کا سوچیں کہ ایک آدمی اگر 10 دن سے بھوکا ہے، اس نے ایک روٹی چرا لی ہے، تو کون سا ایسا گناہ کر لیا ہے، اس کو معاف کر دیں۔ اچھا یہ بتائیں اپنا کہ اسپتال انتظامیہ یا آپ لوگ اس طرح کے پروپگنڈوں کے خلاف جو لوگ چلا رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی قانونی فورم پہ جائیں گے؟ اسپتال والوں نے آپ کو کوئی یقین دہانی کروائی ہے یا آپ خود؟ دیکھیں، ابھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ابھی تو ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے، وہ ٹارگٹ ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے نا وہ اس سٹریس سے، اس کرائسس سے نکل آئے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں سوچ رہے، کسی طرح سے ہمارے ذہن میں کوئی بات آ ہی نہیں رہی۔ اسپتال انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ اسپتال انتظامیہ کا اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ہر ادارے کا اپنا سلسلہ ہوتا ہے۔ یقیناً امید تو ہے وہ کچھ کریں گے، امید تو ہے وہ کچھ اس کو انویسٹیگیشن، انکوائری تو انہوں نے کر لی ہے، باقی ایسی چیزیں اتنی آسانی کے ساتھ سامنے نہیں آتی ہیں، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی کو ایسی چیز کو کنفرم کرنا۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کبھی ان سب باتوں سے، گفتگو سے، اور یہ جو واقعہ کریٹ ہوا ہے، اس کے بعد ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی خبر، اب قرآن بھی ہمیں کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آئے، پس اس کی تحقیق کر لیا کریں، لیکن ہمارے ہاں اس تحقیق کرنے کا اور انویسٹیگیشن کرنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ تو آج بغیر تحقیق کے جو خبریں لگی، اور یہ فیملی اس کے اوپر جو اس کے اثرات ہوئے، اور یہ لوگ جس سٹریس سے گزر رہے ہیں، یہ وہی بندہ جان سکتا ہے جس کے اوپر گزر رہی ہو۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بندے کی خبر اور بعد میں تردید لگانا کافی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا سد باب کرنا ہوگا ہمیں۔ حکومت پاکستان نے کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے، اسپتال انتظامیہ نے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ اس خبر کے پیچھے جو لوگ ہیں، اس سورس کے پیچھے جو لوگ ہیں، ان کو نکالنا ہوگا، اور اس پروپیگنڈا خبر کا باضابطہ طور پہ سرجیکل آپریشن کرنا ہوگا، اور ان کے خلاف ایسی کارروائی کرنی ہوگی تاکہ آئندہ کسی بھی شخص کو اس طرح کی جھوٹی خبر پھیلانے کے بعد ایک شریف فیملی کی، ایک ڈاکٹر کی عزت نفس کو اچھالنے کی اجازت تاکہ نہ دی جائے، اور اسے سبق دیا جائے تاکہ آئندہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔